يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا نوء ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، مذہب اسلام ساری انسانیت کے لیے ایک کامل و مکمل ابدی ضابطۂ حیات ہے. یعنی مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو کہ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحے میں مکمل رہبری اور مکمل رہنمائی کرتا ہے. اور یہ رہبری اور رہنمائی وقتی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ والی رہنمائی ہے، یعنی کہ قیامت تک والی رہنمائی. ایک بار جو ضابطہ، جو قانون اور جو رہنمائی مذہب اسلام نے بتلا دی اور اسلام کے ماننے والوں کی کر دی، وہ چند دنوں کے بعد میں ایسا نہیں ہے کہ اب چلو حالات چینج ہو گئے، زمانہ چینج ہو گیا تو بس اس کو بھی چینج کر لیا جائے، نہیں. بلکہ زمانہ کتنا ہی بدل جائے، کتنا ہی تبدیل ہو جائے، لیکن مذہب اسلام کی جو رہنمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دیکھیں، انسان جب اسلام سے کٹتا ہے، عقیدے سے ہٹتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنے کی بجائے کئی چیزوں کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنے کی بجائے بہت ساری چیزوں پر جب یقین رکھتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے تو پھر انسان ڈگمگا جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. انسان کو پریشانی سے بچنے کے لیے، ٹینشن سے فری ہونے کے لیے صرف اور صرف عقیدہ توحید ہی ایک ایسا عقیدہ ہے جو کہ انسان کو ان دنیا کے سارے جھمیلوں سے اور ساری پریشانیوں سے بچا سکتا ہے. ورنہ انسان عقیدہ توحید سے ہٹ جائے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے بہت سارے معبودوں کو کسی نہ کسی صورت میں ماننے لگ جائے اور ان پر یقین کرنے لگ جائے تو پریشانی اس کا مقدر بن جاتی ہے، تکلیفیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے، کوئی رہبری نہیں ہوتی ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے کیسے بچائے. اسی لیے فرمایا کہ شرک جو ہے نا، شرک یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. کیا ہے؟ شرک تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دوسری برائیاں ایٹومیٹکلی اس کی طرف آ جاتی ہیں، اور دوسری برائیاں خود بخود انسان سے کیا ہو جاتی ہیں؟ جڑ جاتی ہیں. اور ایمان جو ہے تمام بھلائیوں کی جڑ ہے.
جب انسان ایمان کے عقیدے میں داخل ہوتا ہے اور کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور عقیدہ توحید کو اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ اور مضبوط کرتا ہے تو پھر ساری بھلائیاں انسان کا کیا بن جاتی ہیں؟ مقدر بن جاتی ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ میں اس حدیث اور ان آیتیں اور دیگر آیتوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ماہ سفر سے متعلق، یہ اسلام کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کیا رسم و رواج، کیا بدعات و خرافات اور کیا واہیات چیزیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہیں، ان کو بتلانے والا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلامی دوسرے مہینے سفر المظفر کے متعلق نہ تو کسی طرح کی کوئی خیر کا تذکرہ قرآن کے اندر فرمایا ہے اور نہ ہی اس مہینے کے کسی طرح کے شرور اور فتن کا ذریعہ ہونے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کتنی بنائی ہے؟ 12 بنائی ہے، تو یہ اسلامی مہینوں کی گنتی کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور نہ ہی اس مہینے کی کچھ کمیاں اور خامیاں جو ہیں، جو کہ ہیں نہیں، لوگوں نے سمجھ لیا ہے، وہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمائے۔ اس ماہ کے متعلق زمانہ جاہلیت سے ہی عجیب و غریب انداز کے خیالات اور توہمات لوگوں کے اندر چلے آ رہے ہیں۔ دیکھو، وہ جو زمانہ جاہلیت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو جو ہے نا ان پڑھ جاہل تھے، ان کے پاس کسی طرح کی کوئی تعلیم ہی نہیں تھی، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ جو چیزیں ان کے آباء و اجداد کی میراث سے ان کو مل جایا کرتی تھی، رسومات کی شکل میں، خرافات کی شکل میں، بدعات کی شکل میں، وہ اپنی زندگی کا اس کو حصہ سمجھتے اور اپنے لیے اس کو کیا سمجھتے؟ دین سے زیادہ اہم اور عزیز سمجھتے اور اس سے محبت کرتے، اس کے اوپر عمل کرتے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے ختم فرما دیا جو کہ زمانہ جاہلیت کی کیا تھی؟ رسومات تھی، بدعات تھی، خرافات تھی۔ اس ماہ سفر، ماہ بولتے ہیں فارسی کے اندر مہینے کو، اور سفر اس مہینے کا نام ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس سفر کے مہینے کا نام زمانہ جاہلیت میں بھی سفر ہی تھا۔ دیکھو، سفر کے معنی آتے ہیں خالی ہونے کے، کس کے آتے ہیں؟ خالی ہونے کے۔ اس مہینے کا نام سفر اس لیے رکھا گیا تھا اور اس کو سفر اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس مہینے کے دنوں میں عام طور سے عرب اپنے گھروں سے باہر نکل جایا کرتے تھے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، جنگ و جدال کرنے کے لیے، تو ان کے گھر اس مہینے میں کیا رہا کرتے تھے؟ خالی رہا کرتے تھے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، صفر۔ کیا سنا ہے؟ صفر۔ صفر کہتے ہیں زیرو کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ زیرو کو۔ تو وہ صفر جو ہے نا اسی سفر سے بنا ہے۔ زیرو میں کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ہوتی ہے نا زیرو۔ ہاں، زیرو سے پہلے کچھ اور لگ جائے تو پھر تو وہ بہت کچھ بن جائے گی۔ اگر زیرو سے پہلے 1 لگ گیا تو 10 بن جائیں گے، اور 2 زیرو سے پہلے 1 لگ گیا تو 100 بن جائیں گے۔ لیکن زیرو سے پہلے کچھ نہ کچھ آنا اور لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو زیرو کو صفر اسی لیے کہا جاتا ہے اردو کے اندر اور عربی کے اندر کہ یہ خالی ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ اور کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو جائے۔ تو سفر کے مہینے کے اندر کیا ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینے جو ہیں لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ قابل احترام اور عظمت والے مہینے بتلائیں، اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، خون خرابہ کچھ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے 3 مہینے کے لوگ کیا ہیں؟ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ انتظار کرتے تھے کہ کسی طرح سے جلدی سے محرم کا مہینہ ختم ہو تو ہم اپنے واپس مشن کے اوپر جائیں۔ جس کسی سے ہماری جنگ چل رہی ہے جنگ شروع کر دیں، جس کسی سے ہمارا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے اس لڑائی جھگڑے کو کیا کریں؟ آگے بڑھائیں۔ تو محرم کا مہینہ ختم ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں کو کیا کر دیا کرتے تھے؟ خالی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ خالی مہینہ۔ تو اس مہینے کے اندر زمانہ جاہلیت میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ یہ مہینہ آفتوں کے اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ کائے کا مہینہ ہے؟ آفتوں کے
اور مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے میں آسمان سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر سفر کرنے کو، شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ شادی بیاہ کو تو آج بھی اس ترقی کے دور میں اس مہینے کے اندر کرنے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس مہینے میں کسی کے وہاں شادی ہے، یا کسی نے سنا ہو کہ بھئی فلاں صاحب کے وہاں شادی ہے، ہمارے وہاں کارڈ آیا ہے، یا ہمیں خبر ہے کہ فلاں تاریخ میں کیا ہونے والی ہے، شادی ہونے والی ہے۔ یہ وہی بدعقیدگیاں، زمانہ جاہلیت کی رسوم و رواج جو چلے آ رہے ہیں نا، انہی کا نتیجہ ہے جو کہ ان چیزوں کے اندر کچھ دنوں کے لیے شادی بیاہ کیا ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر راسخ ہو چکا ہے کہ سفر کے مہینے میں جو شادی بیاہ کیے جاتے ہیں وہ شادی بیاہ ٹکاؤ نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ شادی بیاہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس نحوست والے مہینے کو، اس منحوس مہینے کو گزر جانے کے بعد میں کیا کریں گے، خوشی کے کام کریں گے۔ کوئی بھی کام خوشی کا اس مہینے کے اندر انجام نہیں دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ریشو اور اس کا رواج جو ہے بہت کم ہے، بہت کم گھرانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اچھے جانکار گھرانوں کے اندر بھی جو ہے نا، اپنے باپ داداؤں سے جو رسم و رواج چلی آ رہی ہیں، جو برائیاں چلی آ رہی ہیں، وہ پائی جاتی ہیں۔ صرف کس عقیدے کے لیے کہ یار میرے والدین اس طرح کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ اس مہینے کا اس طرح سے احترام کیا کرتے تھے، یا اس مہینے میں خوشی کے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، لہٰذا میں بھی نہیں کروں گا۔ ایک صاحب ہیں، ان کے وہاں محرم کے 10 دنوں تک جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے گھوڑے اور تازیے کی شکل بنا کر کے ان کی دکان میں رکھی جاتی ہے۔ وہ 10-12 دن کے لیے اپنا کاروبار کیا کر دیتے ہیں، ٹھپ کر دیتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو کہنے لگے میرے والد نہیں مانتے ہیں، میرے والد جب تک ہیں، جب تک تو یہ چلے گا، انشاءاللہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں ان چیزوں کو کیا کر دوں گا۔ ان کے والد کو 2 سال انتقال کو ہو چکے ہیں، لیکن انتقال کے بعد میں بھی وہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ اب کیوں چلی آ رہی ہیں پوچھا تو نہیں میں نے، لیکن ظاہر بات اس کے اندر یہ بات جڑی ہوئی ہوگی کہ بھئی یہ میرے والد کی کیا تھی، پسندیدہ چیزیں تھیں۔ میرے والد چاہتے تھے کہ یہ چیزیں ہوں، تو میں اپنے والد کی روح کو خوش کرنے کے لیے اور میرے والد کی اس پرمپرا کو اور اس رواج کو جاری رکھنے کے لیے ان چیزوں کو کیا کر رہا ہوں، جاری رکھ رہا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے خاندان میں ان چیزوں کو دیکھا دیکھی اور اپنے بڑوں کے کرتے رہنے کی وجہ سے ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں علماء کرام کی رہبری میں اور علماء کرام کی رہنمائی میں ایک ایک قدم پر یہ چیز ہمیں معلوم کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس مہینے کی کوئی نحوست ہے کہ نہیں ہے، اس مہینے میں اگر ہم کوئی کام کریں گے، کوئی سفر کریں گے تو وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا، ہمیں پوچھنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہمیں اپنی طرف سے اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو جائے۔ دیکھیں ایک بات خوب اچھے طریقے سے یاد رکھیں، کوئی بھی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منحوس اور نحوست والا نہیں بنایا۔ کوئی گھنٹہ، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی ساعت، کوئی سال، کسی بھی طرح کا کوئی منحوس اور ناپاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ بلکہ اگر ہم قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی بھی نحوستیں اور جتنی بھی برائیاں اور جتنی بھی گناہ کی چیزیں جو ہیں، یہ جو پیش آتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہماری خود کے اعمال کی نحوستوں کی وجہ سے اور ہماری خود کی بدعمالیوں کی وجہ سے پیش آتی ہیں۔ کسی دن کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا دے، کسی مہینے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح کا نقصان پہنچا دے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سب سے زیادہ زور جو ہے نا توحید کے عقیدے پر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی اور مضبوط کر دی کہ دیکھو عقیدہ توحید اتنا مضبوط عقیدہ ہے، اس کو اپنے دل کے اندر اتنا پیوست کر لو کہ یہ یقین اور گمان تمہیں ہو جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نفع اور نقصان کون پہنچاتا ہے، اللہ رب العزت پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا معاملہ کرنا چاہیں تو دنیا کے اندر کوئی طاقت اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس بھلائی کو کیا کر دے، ہٹا دے اور ختم کر دے، اس بھلائی سے اس شخص کو روک دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرنا چاہے تو دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس سے اس برائی کو کیا کر دے، ہٹا دے اور روک دے۔ پتہ یہ چلا کہ بھلائی کا کرنا، نفع کا پہنچانا، یہ کس کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضے قدرت میں۔ اور برائی
یعنی کسی نقصان کا پہنچانا، یہ کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے لحاظ سے اتنا مضبوط بنایا کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے، تمہیں چیر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے، لیکن اپنے اسلام سے مت پھرنا۔ اور انہوں نے عقیدہ توحید کو اتنا مضبوط بنایا کہ دیکھیں ہم خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا زبردست طریقے سے شہید کیا گیا۔ یہ سارے صحابہ اور صحابیات کے واقعات ان کے ایمان کی پختگی اور ان کے ایمان کی مضبوطی کو ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان کے اوپر کتنے جمے ہوئے تھے، کتنا مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایمان کے عقیدے کو مضبوط کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے عقیدے کو کیا کریں؟ مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ جو کوئی بھی مصیبت زمین کے اندر نازل ہوتی ہے یا تمہاری جانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تم بیمار ہو جاتے ہو، تمہارا جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے، تمہارے گھر کے اندر کوئی حادثات ہو جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ تمہارے گھر میں ہو جاتا ہے، تمہارا اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے، فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دی تھی، یہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے، تمہارے مقدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ فلاں وقتوں میں فلاں ٹائم پہ تمہیں یہ نقصان پہنچنا ہے، اتنے دنوں کے بعد تمہیں یہ نفع پہنچنا ہے، اتنے سالوں کے بعد تمہارے گھر میں سے کسی شخص کو فوت ہونا ہے، اتنے برسوں کے بعد تمہارا جانی یا مالی نقصان ہونا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا؟ لکھ دیا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، یہ ایک حدیث شریف کی کتاب ہے مسند احمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ دیکھو اعمال تو سبھی اچھے ہیں، لیکن ان عملوں میں بھی کون سا عمل اچھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق کرنا ایک ہونے کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ اعمال سننے کے بعد ان صاحب نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی آسان ہلکا پھلکا عمل چاہتا ہوں، بالکل ایک دم آسان سا عمل جو کہ سب سے افضل ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی تقدیر کے اوپر خوش رہنا اور راضی رہنا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس کا گلہ اور شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کرنا۔ ہماری عادت ہوتی ہے نا، بعض اوقات ہمیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ہم جو ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا، میرا گھرانہ ہی ملا تھا، میرا ہی بیٹا ملا تھا، میری ہی بیٹی ملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا دے دی؟ موت دے دی، اس کا انتقال ہو گیا۔ بعض عورتیں جو ہیں، عورتوں کے اندر بڑی بددینی ہے ہمارے یہاں، عورتیں ایسے جاہلانہ اور ایسے کفریہ اور شرکیہ جملے بعض اوقات غمی کے موقع پر بول جاتی ہیں کہ ان عورتوں کا ذکر کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ اس طرح کی آوازیں بلند کرتی ہیں، روتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے ہی والد ملے تھے، میرے اتنے عزیز اور اتنے پیارے والد، اتنے اچھے والد، میرے پاپا میرے ابا اتنے اچھے تھے، اور میرے ابا کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ انتقال کر دیا ان کا، اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ کفریہ جملے ہیں، یہ شرکیہ جملے ہیں، ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہاری قسمت کے اوپر تمہارا راضی ہو جانا یہ کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو کچھ نقصان پہنچتا ہے وہ کسی دن کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی مہینے کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی گھڑی کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی سال کے منحوس ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے مقدر میں یہ نقصان لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ نقصان ہمیں پہنچا ہے۔ بعض اوقات ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ مہینہ تو ہے ہی خراب، اس مہینے میں ہے نا مجھے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے، مجھے اپنی جیب سے جو ہے نا اس میں بھرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے اس نقصان کی نسبت کس طرف کر دی؟ مہینے کی طرف کر دی، حالانکہ اس نقصان سے اس مہینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے نا نقصان ہمارے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ خرافاتیں پائی جاتی تھی، بدعقیدگیاں پائی جاتی تھی، برائیاں پائی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کا قلع قمع کیا، ان کو ختم فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے اس مصیبت کے پہنچنے کے اندر سب سے زیادہ ذریعہ تمہارے اعمال کا ہوتا ہے۔ جو کچھ تمہارے ہاتھوں نے اور تمہارے بدن نے جو کچھ برائیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، ان برائیوں کے نتیجے میں تمہیں کیا پہنچتی ہیں؟ مصیبتیں پہنچتی ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ستاری غفاری ہے، اس کی مہربانی ہے، وَيَعْفُو عَنْ کثیر کے بہت ساری ہماری حرکتیں، لغزشیں، کوتاہیاں معاف کرتے رہتے ہیں، ورنہ ہر وقت ہم قائمیں مبتلا رہیں، پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا رہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں، یعنی کہ تمہارے سوکھا ماحول ہوتا ہے، خشکی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جیسے ابھی ہزاروں لوگ جو ہے موت کے منہ میں چلے گئے، ہزاروں لوگ انتقال کر گئے، بیماریاں جو ابھی چلی تھی، بیماریاں تھیں، بناوٹ تھی، جو بھی تھی اللہ بہتر جانے، لیکن ہزاروں لوگوں کی کیا ہو گئی، جانیں چلی گئی، بہت سارے ہمارے عزیز چلے گئے۔ تو خشکی کے اندر جو کچھ بھی فساد برپا ہوتا ہے، والبحر، اور سمندر کے اندر جو کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، دیکھا نا ہم ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے ان کے آسام، یہ مہمان آئے آسام کے ماشاءاللہ، ان کے وہاں سیلاب آیا تھا، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں لوگوں کا جانے مالی نقصان ہو گیا۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر 2 صوبوں کے اندر غالباً جو ہے زبردست سیلاب آیا، ہزاروں لوگ جو ہے ان کے جانور مر گئے، لوگوں کا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کبھی بھی یہ حالات بگڑتے ہیں، چاہے خشکی کے اعتبار سے حالات بگڑ رہے ہوں یا تری کے لحاظ سے حالات بگڑ رہے ہوں، تو یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ حالات بگڑتے ہیں، تمہارے کفر و شرکوں کی وجہ سے یہ حالات بگڑتے ہیں۔ اور کیوں بگڑتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کا تمہیں مزہ چکھا دیں، اور تم ان حالات کو دیکھ کر کے ٹھٹر جاؤ، اور تم جو ہے نا تھوڑے سے کانپ جاؤ اور تھرا جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے حالات کس قدر بگاڑ دیے، لہٰذا ہمیں سدھر جانا چاہیے، اور ہمیں کیا ہونا چاہیے، سیدھے ہو جانا چاہیے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، رجوع کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لو، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ زندگی کٹنا تھی گناہوں میں کٹ گئی، آئندہ سے ہم تیری بدعمالیوں کے ساتھ گندگی کے ساتھ میں زندگی نہیں گزاریں گے، تجھے ناراض کر کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ دیکھو اگر ہم سدھر جائیں تو حالات تو آج سدھر جائیں، یہ حالات جو بگڑے ہوئے ہیں، ان حالات کے بگاڑنے میں ہمارے اعمال کا، ہماری بدعمالیوں کا سب سے زیادہ رول ہے۔ ہمارے ان اعمال بد نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی ہے، ہم محسوس نہیں کر پاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا شکلیں بدل کے آتا ہے، کیا کر کے آتا ہے، شکلیں بدل کے آتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی نفع اور نقصان پہنچتا ہے وہ کس کی طرف سے پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے، اور جو کچھ بھی سزائیں دنیا کے اندر دی جاتی ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کا کیا ہوتی ہیں، نتیجہ ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال پر کیا کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ان رحمت کے دروازوں کو کیا کر دے، بند کر دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یمسک، اور جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے بند کر دیں، فلا مرسل له من بعدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دروازوں کے بند کر دینے کے بعد کسی کی اوقات اور مجال نہیں ہے کہ ان رحمت کے دروازوں کو کیا کر دے، کھول دے۔ دیکھو ہماری بدعقیدگی کا تعلق جو ہے نا اس آیت سے جڑا ہوا ہے۔ بعض اوقات ہم جو ہے نا پریشان ہو کر کے کیا کہتے ہیں، یار میرے جو ہے نا رزق کسی نے باندھ دیا ہے، میری روزی روٹی کسی نے باندھ دی ہے، میرا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، میرا کام دھندا نہیں ہو رہا ہے، میرا کام نہیں چل رہا ہے، میری دکان نہیں چل رہی ہے، میرا بزنس نہیں چل رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے اوپر کیا کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، کسی نے جو ہے نا میرے روزگار پر بندش لگا دی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ان بے غیرت لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ہمیں بھیلا پھسلا کر کے، ہمارے عقیدے کو مزید بگاڑ کر کے، چند کوڑیوں کے چکر میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں واقعتاً تمہارے گھر پہ کیا ہے، سایہ ہے، تمہاری دکان پہ سایہ ہے، تمہارا رزق واقعتاً کسی نے باندھ دیا ہے، اور وہ خود ہی ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں کہ جس سے ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ واقعتاً کسی نے ہمارے رزق کو کیا کر دیا، روک دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیں، کوئی کھول سکتا ہے ان دروازوں کو؟ نہیں کھول سکتا۔ پھر یہ لوگ ہمیں بتانے والے اور ہم ان لوگوں کے پاس جانے والے کون ہوتے ہیں جو کہ ان کی باتوں میں آ کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یار واقعتاً ہمارا رزق کیا کر دیا، کسی نے باندھ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، کسی کی کوئی حیثیت، کسی کی کوئی طاقت اس دنیا کے اندر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کہ وہ ہمیں ایک ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا دے اور ایک ذرہ برابر بھی کیا کر دے، نفع پہنچا دے۔ نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بدعقیدیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے شخص کو نہیں لگتی ہے، لا عدوى، اور فرمایا ولا طیرۃ، بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
ولا حامتا، اور الو کی آواز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا نوا، اور ستاروں کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر اس مہینے میں نحوست ہوتی، یہ مہینہ ناپاک ہوتا اور برائیوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے؟ نشاندہی کرتے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو ہمارے عقیدے کو کیا کیا؟ درست کیا۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی اس کے پاس مت جانا، تمہیں بیماری لگ جائے گی، اس کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اللہ، کہ ایک کی بیماری دوسرے کو تجاوز نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کرنے کے فضائل بیان فرمائے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت میں، تو وہ شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کیا کرتا رہتا ہے؟ غوطہ لگاتا رہتا ہے۔ اور جو شام کو جو ہے کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، تو وہ صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں کیا کرتا رہتا ہے؟ غوطہ لگاتا رہتا ہے۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے۔ جو شخص کسی بیمار کے پاس پہنچے اور اس کو یہ دعا دے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دیں؟ شفا دے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیادت کرنے والے کی اس دعا کی وجہ سے اگر اس کے مقدر میں موت نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ ضرور شفا دیتے ہیں۔ بتائیں، بیمار کی عیادت کرنے کے تو فضائل بیان فرمائے، لیکن ہم نے کیا عقیدہ بنا لیا؟ نہیں اس کو فلاں بیماری لگی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے پاس مت جانا، کیا ہو جائے گا؟ آپ کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس بد عقیدگی کو دور فرمایا ولا طیرتا، بدفعلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب کوئی اچھا کام شروع کرتے یا کوئی سفر کرتے تو پرندے کو اس طرح سے اڑاتے، اگر پرندہ جو ہے سیدھی طرف اڑ جاتا، دائیں جانب اڑ جاتا، تو سمجھتے کہ ہاں ہمارا یہ سفر کامیاب ہوگا، ہماری یہ تجارت، ہمارا یہ بزنس، ہمارا یہ کام کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا۔ اور اگر بائیں طرف اڑ جاتا تو اپنے اس کام سے کیا ہو جاتے؟ رک جاتے، اور یہ فال نکالتے کہ ہمارے مقدر میں اس کام کو کرنا جائز اور صحیح نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کیا کر دینا چاہیے؟ رک جانا چاہیے۔ آج بھی ہمارے وہاں نئی نئی خرافاتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم کسی کام کے لیے نکلے، کسی نے چھینک دیا، ہم سمجھتے ہو اس نے بہت منحوس کام کر دیا، یہ جو ہے اب تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہمیں اس کام کے اندر کامیابی نہیں ملے گی، لہٰذا اس نے ہمارا کیا کر دیا؟ چھینک کر کے نقصان کر دیا۔ حالانکہ یہ بد عقیدگی کم ہے مگر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھینک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ بھائی کوئی شخص جو ہے چھینک کر کے کہے الحمدللہ، کیا کہے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا کیا؟ رحم کیا، کہ آپ کے دل کی دھڑکن کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے واپس سے اس کو کیا کر دیا؟ جاری کر دیا۔ پھر وہ بدلے میں دعائیں دے۔ بتاؤ یہ منحوس عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو منحوس عمل ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایسی دعائیں ہوتی؟ 3 دعائیں بیک وقت واجب قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب کسی کو چھینک آئے وہ چھینک میں کہے الحمدللہ، تو جس نے اس کے اس الحمدللہ کو سنا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ بدلے میں کیا کہے؟ اس کو یرحمک اللہ۔ اور اس یرحمک اللہ کہنے والے کو پھر وہ چھینکنے والا کیا کہے؟ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ کتنی پیاری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ صبح سے کسی کام کے لیے نکلو، اگر بلی آگے سے گزر جائے تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ کامیاب نہیں ہوتا ہے، سفل نہیں ہوتا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، ان بد عقیدگیوں کی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ان چیزوں کو ختم فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں علماء کرام کی رہبری اور رہنمائی میں ہمیں سمجھنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا، اور اس بات کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ خرافات اور بدعات ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے کلچر میں آ کہاں سے رہی ہیں، کیسے آ رہی ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ جو ہے توحید کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیں، تو یہ خرافاتیں، یہ رسومات اور یہ بدعات آٹومیٹکلی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ آپ بتائیں، آپ نے کسی اچھے عالم دین کو ان خرافاتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ وہ دین کے بارے میں جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں کیا غلط ہے، لہٰذا وہ ان ساری چیزوں کے اوپر کسی طرح کا بھروسہ اور یقین نہیں رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس عالم دین کو ہم پکڑیں جس سے ہم اعتقاد رکھتے ہیں، جس پہ ہم بھروسہ رکھتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ان سے ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ان ساری چیزوں کی بڑی کمی پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بعض لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، آج بھی پایا جاتا ہے، کہ اگر کسی گھر پر بیٹھ کر کے الو آواز نکال دے اور الو چلا دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گھر کی بربادی کے دن کیا ہوگا؟ شروع ہوگا، یہ گھر برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا حامتا، الو کی آواز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا نوا، ایک قسم کا ستارہ ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، اس ستارے سے لوگ یہ عقیدہ نکالا کرتے تھے کہ یہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، لہٰذا فلاں مصیبت آنے والی ہے، فلاں پریشانی آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بد عقیدگی کو بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ فرمایا ولا سفر، اور سفر کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کو لوگوں نے منحوس کیوں سمجھا ہے، اس کے اوپر پورا ٹاپک ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن وقت ہونے کی وجہ سے بات کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ موقوف کر رہے ہیں۔ اگر اگلے ہفتے ہم نے یہ محسوس کیا کہ کوئی خاص اہم موضوع کے اوپر ہمیں حالات حاضرہ کے لحاظ سے بات نہیں کرنا ہے،
تو ہم سفر کی حقیقت کے اوپر بات کریں گے، اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں سفر سے زیادہ اہم آج کے اس دن کے لحاظ سے یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر کیا کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی بد عقیدگیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔